ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو ان کی نواسی، داماد، بیٹی اور بہو کے ہمراہ روضہ امام رضا کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انہوں نے دفن ہونے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ان کے جنازے میں شریک لاکھوں سوگواروں نے سرخ پرچم اور خامنائی کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں، جبکہ وہ بدلے کا مطالبہ کرتے بھی دکھائی دیے۔ آیت اللہ علی خامنائی کا تابوت لے جانے والا طیارہ جمعرات کو لڑاکا طیارے کی نگرانی میں مشہد پہنچا۔ یہ طیارہ عراق سے روانہ ہوا تھا، جہاں نجف اور کربلا میں بھی ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری حملوں کی وجہ سے اس موقع پر سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے۔ مشہد ایران کا مشرقی شہر اور شیعہ مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقامات میں شمار ہوتا ہے، جہاں امام رضا کا روضہ واقع ہے۔ آیت اللہ علی خامنائی کی پیدائش بھی اسی شہر میں ہوئی تھی۔ مشہد کے گورنر حسن حسینی کے مطابق تدفین میں 1,50,00,000 افراد کی شرکت متوقع تھی۔ 86 سالہ آیت اللہ علی خامنائی 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل کے ایک مشترکہ حملے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ ایرانی حکام نے آج پہلی مرتبہ ان کے اس کمپاؤنڈ کی ویڈیو بھی جاری کی ہے جہاں انہیں نشانہ بنایا گیا تھا۔ آیت اللہ علی خامنائی کی 6 روزہ آخری رسومات کا آغاز تہران کی گرینڈ مصلی امام بارگاہ سے ہوا تھا۔ پھر ان کے جسد خاکی کو شیعہ کمیونٹی کے مقدس شہروں قم، نجف اور کربلا لے جایا گیا، جبکہ آج مشہد میں لاکھوں سوگواروں کی موجودگی میں انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ترکی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ ریمارکس کو زبان کی لغزش سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ٹرمپ نے بدھ کے روز انقرہ میں نیٹو سربراہی اجلاس کے موقع پر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ہمراہ اخباری نمائندوں سے بات کی۔ ٹرمپ نے کہا کہ 2 ماہ قبل بحیرہ عرب میں طیارہ بردار بحری جہاز USS ابراہم لنکن پر اسلامی جمہوریہ جاپان کی طرف سے 111 میزائل داغے گئے۔ انہوں نے کہا کہ جہاز تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ دیر تک گولہ باری کی زد میں رہا۔ صدر بظاہر اسلامی جمہوریہ ایران کہنا چاہتے تھے۔ ٹرمپ نے زیلنسکی کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے صحافیوں سے پوچھا، کیا آپ صدر پوٹن سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے غلطی سے یوکرینی رہنما کو روسی صدر ولادیمیر پوٹن کہہ دیا۔ ٹرمپ گزشتہ ماہ 80 سال کے ہو گئے ہیں۔ ان کی سالگرہ سے قبل وائٹ ہاؤس نے صدر کے معالج کی جانب سے ایک میمو جاری کیا، جس میں کہا گیا تھا کہ مجموعی طور پر مضبوط جسمانی افعال کے ساتھ ٹرمپ کی صحت بہترین ہے۔ جاپان کے وزیر دفاع کوئیزومی شنجیرو نے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے کہا ہے کہ ٹوکیو ان کی جانب سے جاپانی فریگیٹ پر مبنی نئے بحری جہاز متعارف کرانے میں ان ممالک کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کرے گا۔ کوئیزومی نے بدھ کو ترکی میں آسٹریلیا کی دفاعی صنعت کے وزیر پیٹ کانرائے اور نیوزی لینڈ کے وزیر دفاع کرس پینک کے ساتھ بات چیت کی۔ ملاقات کے دوران کوئیزومی نے کہا کہ چینی آبدوز سے میزائل داغے جانے کے فوراً بعد جمع ہونا اور علاقائی صورتحال پر خیالات کا اشتراک کرنا ہم سب کے لیے بہت بروقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے تعاون کو دل سے سراہتے ہیں۔ انہوں نے جاپان اور آسٹریلیا کے درمیان جاپان میری ٹائم سیلف ڈیفنس فورس کے موگامی کلاس فریگیٹ پر مبنی نئے بحری جہازوں کی مشترکہ تیاری کے بارے میں بات کی۔ کوئیزومی نے نیوزی لینڈ کا بھی تذکرہ کیا، جو اس بات پر غور کر رہا ہے کہ ملک میں متعارف کروائے جانے والے جہازوں میں جاپانی فریگیٹ کو شامل کیا جائے۔ انہوں نے ٹوکیو کی جانب سے فعال تعاون کے ارادے کا عالمی مالیاتی فنڈ نے 8 جولائی کو اپنی تازہ ترین عالمی اقتصادی جائزہ رپورٹ جاری کرتے ہوئے پیشگوئی کی ہے کہ 2026 میں عالمی معیشت کی ترقی کی شرح 3%، جبکہ 2027 میں 3.4% رہے گی۔ رپورٹ کے مطابق رواں سال اپریل میں جاری کی گئی عالمی اقتصادی جائزہ رپورٹ کے مقابلے میں IMF نے 2026 کے لیے عالمی اقتصادی ترقی کی پیشگوئی میں 0.1% پوائنٹس کمی کی ہے، جبکہ 2027 کے لیے ترقی کی شرح کی پیشگوئی میں 0.2% پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے۔ تاہم یہ شرح
2024 اور 2025 کے دوران ریکارڈ کی گئی اوسط 3.5% ترقی سے اب بھی کم ہے۔ رپورٹ میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ چین کی معیشت 2026 میں 4.6% اور 2027 میں 4.1% کی شرح سے ترقی کرے گی۔ یہ اندازے اپریل کی پیش گوئی کے مقابلے میں بالترتیب 0.2% اور 0.1% پوائنٹ زیادہ ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2026 کی پہلی سہ ماہی میں چین کے معیشت نے توقعات سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جس کی بنیادی وجوہات میں عوامی بنیادی ڈھانچے میں پیش کی سرمایہ کاری، ہائی ٹیک صنعتوں میں ترقی اور برآمدات میں اضافہ شامل ہیں۔ تاہم رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافہ، مسلسل غیر یقینی صورتحال اور ساختی عوامل چین کی معاشی سرگرمیوں پر بدستور کچھ منفی اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کے ترجمان اسٹیفن ڈوجریک نے 8 جولائی کو کہا کہ گوتریس نے امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ شروع ہونے والی جنگی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرنے پر زور دیا ہے۔ ڈوجریک نے کہا کہ سیکرٹری جنرل نے تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کریں جس سے صورتحال مزید کشیدہ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے فریقین کو یہ بھی یاد دہانی کرائی کہ امریکہ اور ایران فوری طور پر مذاکرات بحال کریں اور مسائل کا حل سفارتی ذرائع سے تلاش کریں۔ ادھر مقامی وقت کے مطابق 8 جولائی کی شام پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ بیان میں تمام فریقوں سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور ایسے اقدامات سے گریز کرنے کی اپیل کی گئی جو خطے کے امن و استحکام کو مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پاکستان نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ مفاہمتی یادداشت کے دائرہ کار میں کیے گئے اپنے وعدوں پر مؤثر انداز میں عمل درآمد کریں۔ پاک بحریہ نے پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے تعاون سے ارماڑہ کے مشرق میں ڈوبنے والی ایک مال بردار کشتی کے پاکستانی عملے کے تمام 20 ارکان کو بحفاظت بچا لیا۔ بچائے گئے تمام افراد کو ضروری طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن کوارڈینیشن سینٹر کو امدادی کال موصول ہوتے ہی پاک بحریہ کے جہاز PNS حنین اور متعلقہ فضائی وسائل کو فوری طور پر امدادی کارروائی کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ چین کے شہر جنجیانگ میں جوتوں کے کارخانے میں آتش زدگی کے باعث کم از کم 28 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ صدر شی جن پنگ نے متعلقہ حکام کو واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا ہے۔ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کے پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس نے مراکش کو 0 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ دوسری کوارٹر فائنل میں اسپین کا مقابلہ کل صبح لاس اینجلس کے شہر انگل ووڈ میں واقع لاس اینجلس اسٹیڈیم میں بیلجیم سے ہوگا۔ اس سے قبل پری کوارٹر فائنل مرحلے میں بیلجیم نے امریکہ کو جبکہ اسپین نے پرتگال کو شکست دے کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنائی تھی۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ تاہم کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب، مشرقی بلوچستان اور گلگت بلتستان میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 29 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 28، کراچی 30، کوئٹہ 24، گلگت 22، مریض 17 اور مظفرآباد 26 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، لے، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود اور موسم خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ جموں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، اننت ناگ اور بارہمولہ میں 19 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 27، لے 9، پلوامہ اور شوپیاں میں 20 ڈگری سینٹی گریڈ۔